اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، مگر میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے پکڑو۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو اس کی ترغیب دی اور اس کو ابھارا۔ پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اپنے گھر والوں کی بابت تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حصے سین نے ان سے کہا، اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد آپ کی وہ اہل بیت ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حصے سین نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ حضرت زید نے جواب دیا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ حصے سین نے کہا، ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری جو اہل بیت ہیں ان پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ بیسیکلی اہل بیت نبوی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ شامل ہیں، اور دوسرے اہل بیت وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی قرابت تھی۔ ان میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، جن میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث شامل ہیں، اور ان پر جو ہے وہ ہر قسم کا صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ زکوٰۃ، صدقات نافلہ، جتنے بھی قسم کے ہیں وہ سب کے سب ان پر حرام ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل پر صدقے کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر یہاں پر اللہ پاک نے قرآن پاک کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا، اور دونوں باتیں جو ہے وہ بجا ہیں، اور قرآن کے ساتھ سنت پر بھی عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے خاندان والے جو ہیں ان کی عزت اور تکریم کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ بات جو ہے اصل میں اہل بیت جو ہیں وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو آگے بڑھایا، اسلام کی خدمت کی، اور آپ کے سامنے ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے اپنے خاندان اور اپنے مال، اپنے جان، اپنے عزت، ہر چیز کی جو ہے وہ قربانی دی۔ اسی لیے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ اہل بیت کی شان جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کی قربانیوں کی تعداد جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بارے میں بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ شہید ہے، اور لیکن امت کے لیے بہت سے لمحات فکریہ ہیں کہ ہم کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو جو ہے وہ یاد رکھیں، اور کس طرح سے ہم اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے اللہ کے لیے جان، مال، اولاد، ہر چیز جو ہے ویسے ہی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں جس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ انہوں نے اس کی قربانی دی۔ اور انشاءاللہ ہم اس موضوع پر پھر بات کریں گے کہ حضرت امام حسین کون تھے، کیسے وہ امام حسین کے منصب تک جو ہے وہ پہنچے، اور اللہ پاک نے انہیں کس قدر درجات دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حسن اور حسین جو ہے وہ جنت کے سرداران ہیں، سرداروں میں سے ہیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت پاک ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسی قربانی تو ہم دے نہیں سکتے، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے جو ہے وہ اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضرت امام علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔